جب عید ظہور کی بات کرنے والا میں ہوں تو میں جو بچے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں ان سے آج ایک جنرل نالج کا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ بڑوں کی خیر ہے وہ نہ بھی آئے تو خاموش رہ سکتے ہیں۔ دنیا میں کتنے بڑے اعظم ہیں؟ تو آپ لوگوں نے پہلی سال بتا دی ہیں، تو 7واں 8واں تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو تالیاں، بھرپور تالیاں، آپ کو ان کا پتہ، شاباش۔ یہ بھی نالج ہے، علم ہے، جس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کو 7 بڑے اعظموں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ان بڑے اعظموں میں سے سب سے بڑا بڑے اعظم کون سا ہے؟ ایشیا۔ ہم کس بڑے اعظم میں رہتے ہیں؟ یسوع کس بڑے اعظم میں پیدا ہوا؟ تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے لیے بھی ہم بھرپور تالیاں بجاتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے بڑے اعظم ایشیا میں پیدا ہوا۔ 6 جنوری کو مسیحیوں کا کرسمس منایا گیا ہے۔ پہلے کی اتنی خبر نہیں، لیکن آج کل ٹی وی میں اور انٹرنیٹ پر یہ خبر چل رہی، اور لوگ شاید کنفیوز ہے کہ یہ کیا ماجرا کہ ہم تو کرسمس کئی صدیوں سے 25 دسمبر کو منا رہے ہیں، یہ اب کون سی قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے جو 6 جنوری کو اپنا کرسمس مناتی؟ اور آپ نے کئی لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا، CNN اور اس کے اور ٹی وی چینلز ہیں، وہاں پر کون سے ملک میں منایا جا رہا تھا؟ رشیا میں جو ان کا صدر ہے وہ بھی اس تہوار میں شامل ہے، اور ٹی وی پر خبر چل رہی تھی کہ رشیا میں آج کرسمس کا تہوار منایا گیا ہے۔ تو آج کا کلام جب آپ کے اس وقت یہودا کے بیت لحم میں یسوع پیدا ہوا تو دیکھو مشرق کے کئی مجوسیوں نے یروشلم میں آ کر یہودیوں کو جو بادشاہ پیدا ہوا ہے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ کنہوں نے؟ مشرق کے کئی مجوسیوں نے۔ مشرق کون سی جگہ ہے؟ ہمیں کہتے ہیں، ہم اس ایریے میں جہاں پر رہتے ہیں اسے مشرق وسطی کہتے ہیں، یعنی بڑے اعظم ایشیا کے کئی مجوسیوں نے خداوند یسوع مسیح کو آ کر یروشلم اور بیت لحم میں ڈھونڈا اور اسے سجدہ کیا، اور وہ اپنے اپنے ملک کو لوٹ گئے۔ تو مشرق کے مجوسیوں نے جب یسوع مسیح کو دیکھا، یسوع مسیح تو پیدا ہو چکا تھا، 25 دسمبر کو ہی پیدا ہو چکا تھا، فرشتوں نے جو پیغام دیا تھا وہ مل چکا تھا، سارے لوگوں نے جو وہاں کے رہنے والے تھے انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھ لیا تھا، لیکن مشرق کے لوگوں نے یسوع مسیح کو 6 جنوری کو دیکھا۔ 6 جنوری کا وہ دن ہے، ایگزیکٹ دن جو کلام کی روح سے بھی، اور 6 جنوری کو انہوں نے مسیح کو ڈھونڈ کر اسے پا لیا، اور اسے دیکھ کر اسے سجدہ کیا، اور اپنے تحفے سونا، مر، لبان اسے نظر گزرانا، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے تو مسیح آج ہی پیدا ہوا۔ اس لیے جو لوگ مشرق میں رہتے ہیں، یہ سوویت یونین یا رشیا، اس کا بارڈر افغانستان کے ساتھ جا ملتا ہے، اور یہ بھی ایشیا میں، اور اس لیے ایشیا کے ملک میں رہنے والے وہ تمام لوگ اپنے آپ کو یہ فخر کے ساتھ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے، ایشیا والوں نے مسیح کو 6 جنوری والے دن دیکھا تھا، اس لیے ہم مسیح کو جس دن دیکھ کر آئے تھے ہم اس دن کا جشن مناتے ہیں۔ ہمارے لیے تو کرسمس عید اس دن ہوتی ہے جس دن ہم نے مسیح کو دیکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا عام بھی کہ تو مسیح مل لیا تو ساڑی عید ہو گئی۔ تو انہوں نے مسیح کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ہماری عید ہو گئی، اس لیے 6 جنوری کو ایشیا میں رہنے والے وہ تمام آرتھوڈکس چرچز مسیح کی پیدائش کی عید مناتے۔ سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ تو اب یہ ٹی وی والوں کو تو نہیں پتا چلتا کہ ان کے لیے کیا ہے، انہیں کیا پتا مجوسیوں کی عید کیا ہے۔ اسی لیے اس عید کا نام
عید ظہور رکھ دیا گیا. ظہور کا مطلب ہے کسی کا اپنا آپ کو کسی پر ظاہر کرنا. لاطینی زبان میں اسے اپیفنی کہا گیا ہے کہ مسیح کا یا بادشاہ کا غیر قوموں پر اپنا آپ ظاہر کرنا کہ میں کون. اور ہم بھی یہ عید 6 جنوری ہی کو مناتے ہیں، لیکن پاکستان، انڈیا، سری لنکا یا کوئی بنگلہ دیش یا اور ممالک، ان ممالک میں ہم اس عید کو اتوار کے روز منا لیتے ہیں، کیونکہ عام طور پر پوری دنیا میں اور خاص طور پر پاکستان میں آپ کو 6 جنوری کو چھٹی ہوتی ہے؟ نہیں نہ ہوتی. آپ کہہ کر بھی ان کو چھٹی نہیں مانگ سکتے. آپ کہتے ہیں کہ آپ کو 25 دسمبر کی چھٹی دے دی ہے، اس لیے آپ کو اور چھٹیوں کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر کلیسیا کے جو رہنما ہیں، بشپ صاحبان اور جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس عید کو ہم کرسمس 6 جنوری کے آس پاس جو اتوار ہوگا اس دن ہم کلیسیا کے ساتھ منا لیں گے. تو اس لیے یہ دیکھیں میرے پاس یہ جو کتاب ہے اس کے اوپر 7 جنوری لکھا ہے، جو تلاوت میں نے پڑھی ہے اس کے پیچھے 6 جنوری لکھا کہ یہ عید ویسے آپ یاد رکھیں کہ یہ 6 جنوری کو ہی ہوتی، لیکن کیونکہ کلیسیا اتوار کو چرچ میں آتی ہے اس لیے ہم آج یہ عید منا رہے. تو ظاہر کلیئر ہو گیا کہ نہیں؟ تو جب آپ سے غیر قومیں پوچھیں یا ارد گرد کے لوگ پوچھیں کہ یہ کیا، یہ کیوں یہ عید منائی جا رہی ہے، تو آپ انہیں بتائیں کہ یہ وہ عید ہے جس دن خداوند یسوع مسیح نے پوری دنیا پر اپنی پیدائش کا دن ظاہر کیا. ویسے تو مسیح پیدا ہو گیا، فرشتوں نے پیغام دیا، لیکن پوری دنیا کو نہیں پتا تھا کہ مسیح پیدا ہوا. اور اس کی نشانی کیا کہ یہ جو سورج صبح، آج تمہارے سورج نہیں ہے، لیکن جو سورج صبح نکلتا ہے، کیا یہ سورج امریکہ میں نہیں نکلتا؟ کہ نکلتا ہے کہ نہیں؟ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جو سورج سے نا واقف ہو. ہر جگہ پر سورج نکلتا اور اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلتی. اگر بادل نہ ہو، برف نہ ہو، تو رات کو اگر آپ سوئیں، آپ تو باہر نہیں سوتے، جو گاؤں میں لوگ ہوتے ہیں باہر سوتے ہیں، انہیں رات میں ستارے نظر آتے ہیں. اور جب یہ ستارے نظر آتے ہیں تو یہ ستارے صرف پاکستان میں نہیں چمکتے. جہاں آسمان صاف ہوگا وہاں پر یہ ستارے نظر آئیں گے. تو خداوند یسوع مسیح نے پہلے تو فرشتوں کے ذریعے اپنے آنے کا لوگوں کو پیغام دیا، غیر قوموں کو یہ تبلیغ کی کہ وہ پیدا ہوگا، کہاں ہوگا یہ بھی بتایا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب یہ یروشلم اور بیت لحم سے باہر جانا چاہیے. تو اس نے کیا کیا کہ اپنی پیدائش کو آسمان سے ظاہر کیا، اور آسمان پر کیا ظاہر ہوا؟ چمکتا ستارہ. عام ستارہ نہیں، 5 کونوں والا ستارہ. یہ جو ستارہ آسمان پر ظاہر ہوا یہ 7 دموں والا ستارہ. عام طور پر جیسے ہمارے چرچ کے اوپر بھی لگا ہوا ہے کہ ہم ستارہ، بچے کو کہیں ستارہ بنا تو وہ 5 کونے والا ستارہ بناتا ہے. اس کو ہم مسلم سٹار کہتے ہیں. اور جو مسیحیوں کا ستارہ ہے وہ دمدار ستارہ ہے، اور وہ ستارہ آپ کو آسمان پر نظر نہیں آئے گا ان دنوں میں بھی. وہ صرف ایک ہی دفعہ ظاہر ہوا جب مسیح 2023 سال پہلے پیدا ہوا تھا. کوئی عام ستارہ نہیں ہے وہ. اور اسی لیے جب مسیحی اپنے اس ستارے کو اپنے چرچز میں، گھروں میں، جہاں کہیں بھی آویزہ کرتے ہیں تو یہ والا ستارہ ہوتا ہے جس کے نیچے روشنی نیچے کی طرف آتی، یعنی 6 اس کی شاخیں ہیں اور 7ویں جو ہے نیچے کی طرف آتی ہے اور وہ روشنی پھیلتی ہے، اور ہم اسے دمدار ستارہ. دیکھا ہے کہ نہیں یہ ستارہ؟ نہیں دیکھا؟ تو یہ انٹرنیٹ پر تو موجود ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. میرے پاس ابھی کوئی تصویر نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ ستارہ کیسا ستارہ ہے. اگر آپ راولپنڈی میں ہمارے بشپس ہاؤس میں جائیں تو وہاں پر جو ہمارا بڑا گرجا ہے
اس کے اوپر یہ ستارہ بلند ترین چوٹی پر اسے آویزہ کیا گیا ہے، اور یہ ستارہ جو ہے رات کو جلتا ہے، یہ نشانی۔ تو ان چیزوں کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ مسیحی ستارہ کون سا ہے۔ خیر ستارے تو ساری دنیا ہی خدا نے بنائی ہے، لیکن صرف ایک مذہبی طور پر، علامتی طور پر آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جو ستارہ مجوسیوں کو دکھائی دیا تھا وہ یہ 5 کونوں والا ستارہ نہیں تھا، بلکہ ان ستاروں میں سے بڑا ستارہ جو دمدار ستارہ، اور ایسا ستارہ صرف صدیوں میں ایک ہی دفعہ نکلتا ہے، اور یہ نشانی تھی۔ اور جو علم نجوم ستاروں کا علم دیکھ جاننے والے ہیں ان کے لیے بڑی حیران کن بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ستارہ نمودار ہوا ہے، ستارے چلتے نہیں ہیں، جیسے سورج ہے وہ گھومتا نہیں ہے۔ جو بچے پڑھتے ہیں اسکولوں میں کہتے ہیں the sun is stationary، یہ سورج ہے یہ ساکن ہے، زمین اس کے گرد گھومتی ہے، یہ سورج دنیا کے گرد نہیں گھومتا۔ ہمیں لگتا ایسے ہے کہ ادھر سے سورج نکلا ہے اور ادھر سے جا کر ادھر غروب ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ زمین اپنے محور کے گرد گھومتی گھومتی سورج کے گرد بھی گھومتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ستاروں میں سے مختلف ستارہ، اور دوسرا یہ ستارہ چلتا ہے، اور اس لیے ان لوگوں نے اس ستارے کی پیروی کی، اس کے پیچھے پیچھے چلے، اور کئیوں نے راستے میں راستہ بھٹک گئے، کئی شاید راستے میں مارے گئے، کئی لوگ جو ہے اس جگہ پر نہیں پہنچے جہاں پر مسیح تھا۔ اور کلام متی کی انجیل میں کہا کہ مشرق کے کئی مجوسیوں نے، اور مجوسی یا بادشاہ یعنی یہاں کی حکومتوں کے وہ بادشاہ تھے، سربراہ تھے، جو مسیح کو دیکھنے کے لیے بیت لحم گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ستارہ کسی عظیم بادشاہ کی پیدائش کی نشانی، اور ہم اس بادشاہ کو دیکھنا چاہیں گے کہ وہ کون سا بادشاہ ہے کہ جس کی پیدائش کی خبر آسمان پر، فلک پر اور یہ ستارے دے رہے ہیں کہ اس بادشاہ کی عظمت کیسی بڑی ہوگی۔ صرف وہ یہ نہیں کہ مسیح پیدا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ اس عظیم بادشاہ کو دیکھیں تو صحیح کہ جو بادشاہوں میں سے بادشاہ پیدا ہوا۔ تو وہ اس ستارے کی رہنمائی میں بیت لحم میں یروشلم کے مقام پر بھی پہنچے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے یہ نہیں کہ کسی ملک میں داخل ہو گئے ہیں، اس وقت پاسپورٹ نہیں ہوتے، تو ظاہر ہے جب کسی دوسرے ملک میں داخل ہونا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے کہ جی فلاں ملک کا بادشاہ یا صدر فلاں ملک کو ملنے کے لیے آ رہا ہے بادشاہ سے۔ تو وہاں پر ہیرودیس بادشاہ کو پیغام بھیجا گیا کہ بھائی فلاں فلاں ممالک کے بادشاہ یا ان کے سربراہ آپ کی سلطنت میں آئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے۔ تو ہیرودیس نے جب ان سے ملاقات کی تو انہیں تو نہیں پتا تھا بادشاہوں کو، انہوں نے یہی کہا کہ شاید بادشاہ کا بیٹا بادشاہ کے گھر نہیں پیدا ہوتا۔ تو ہم ہیرودیس سے پتا کرتے ہیں کہ شاید ہیرودیس کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا بیٹا جو بادشاہ بعد میں بنے گا وہ کہاں پیدا ہوا۔ انہوں نے آ کر ہیرودیس سے کہا، ہیرودیس نے اس سے سوال کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ مشرق کے بادشاہوں نے، مجوسیوں نے کیا سوال کیا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ستارہ مشرق سے وہاں یہودیوں کی سرزمین میں جا کر چمکا۔ تو ہیرودیس نے یہ سنا، تب وہ اور اس کے ساتھ تمام یروشلم گھبرایا کہ ہیرودیس کا تو کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا، تو یہ کون سا بادشاہ پیدا ہوا۔ تو اس کو اپنی بادشاہی کا ڈر پیدا ہو گیا، اور اس نے یہ انویسٹیگیشن کرنی شروع کر دی کہ اس بادشاہ کی تلاش کرو۔ کیا لکھا ہے آگے؟ وہ اور تمام یروشلم گھبرایا، تب اس نے سب سردار کاہنوں یعنی جو مذہبی رہنما ہیں ان کو، قوم کے فقیوں جو اسکالر ہیں ان کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے۔
تو انہوں نے کہا کہ یہودا کے بیتلہم میں، کیونکہ نبی کی معرفت صحیفوں میں یعنی انبیاء کرام کی پیشن گوئی کے مطابق وہ بادشاہ بیتلہم میں پیدا ہونا چاہیے. اور پھر حوالہ پڑھتے اپنے کلام سے کہ اے بیتلہم یہودا کی سرزمین، تو یہودا کے رئیسوں میں ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلاوانی کرے گا. یہ میکا نبی کی کتاب سے، اس وقت خدا کے کلام میں سے بھی اگر حوالہ پڑھا گیا تو میکا نبی کی کتاب سے یہ حوالہ پڑھا گیا، جس کا ذکر اسرائیل کے بادشاہ اور ہیرودیس کے دربار میں کیا گیا. تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا، اور بعد میں خدا سے ہدایت پا کر وہ مجوسی وہاں سے چلے گئے. مسیحیت کو پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے اور یہ مشن جاری اور ساری مسیح کے نام کو دوسروں پر عیاں کیا جائے. مسیحیت پھیلی ہی ایشیا سے تھی، یورپ سارا مسیحی ہے اور ایشیا کے ممالکوں میں مسیحیت کو دبا دیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ اب پھر دوبارہ سے ایشیا کے جو لوگ ہیں، جس میں ہم بھی ہیں، فادرز بھی ہیں، سسٹرز بھی ہیں، بشپس بھی ہیں، یہ لوگ یہاں سے باہر مشنری بن کر جائیں اور وہاں پر تبلیغ کریں. فادر یہاں پر عابد حبیب آئے تھے تو آپ یہاں پر انہوں نے کلام سنایا تھا نا. یہ دبئی میں جتنے بھی ایریاز ہیں وہاں پر پاکستانی مسیحی مشنری وہاں پر ہیں. پھر انڈیا سے بہت سارے فادرز جو ہیں دوسرے ممالک میں، بحرین ہے، عمان ہے، ان ممالک میں مسیح کے نام کا پرچار کر رہے. زیادہ تر انڈینز اور پاکستانی فادر صاحبان بھی باہر ان مجوسیوں کی طرح مسیح کا نام غیر قوموں پر ظاہر کر رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑی کامیابی. تو آپ کو یہ بتانے کا مقصد آج اس عید کے دن پر تھا کہ ابھی بھی مسیحیت ٹھنڈی نہیں پڑی. مسیح کے پیروکاروں کی یہ جو تبلیغ کرنے کی جو خداوند نے حکم دیا ہے کہ غیر قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، یہ ٹھنڈا نہیں ہوا بلکہ جاری اور ساری. اور ظاہر ہے جس پر روح القدس نازل ہوتا ہے وہ تبلیغ کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا، ہم تو یہاں پر تبلیغ کر رہے ہیں کہ کیتھولک سے ہم پروٹسٹنٹ بنا لیں، پروٹسٹنٹ سے ہم کسی اور کلیسیا میں شامل کر لیں، یہ ہماری تبلیغ ہو رہی ہے. اپنے ہی بہن بھائیوں کو جو مسیح کو پہلے ہی جانتے ہیں ان کو بار بار بپتسمے دے کر اس کلیسیا سے اس کلیسیا میں شامل کر رہے ہیں اور کچھ نہیں. یہ مسیح کے نام کی تبلیغ نہیں ہے کہ ایک کلیسیا کو توڑ کر دوسری بنا لی جائے. مسیح کی کلیسیا وہ لوگ بنے جو مسیح کو نہیں جانتے. یہ مجوسی غیر قومیں مسیح کو نہیں جانتی تھی. مسیح نے ستارہ چمکا کر ان قوموں پر ظاہر کیا کہ آپ لوگ مجھے جانیں، غیر قومیں جانیں. ان کو تبلیغ کرے، جا کر ان کو مسیح کے نام کا پرچار کرے، ان کو جا کر کسی دریا، کسی ندی، کسی نالے اور کسی ٹب میں جا کر بپتسمہ دے. پھر میں مانوں گا کہ یہ مسیح کے نام کی تبلیغ کر رہے ہیں. کیتھولک ہم توڑ توڑ کے اپنے چرچز میں لے جائیں، ان کے بھی چرچز توڑ توڑ کر اپنے چرچز میں لے جائیں، تعداد بڑے پیسے دے کر آپ وہاں پر لوگوں کو بلائیں اور یہ کہے کہ ہم مسیح کے نام کا پرچار کر رہے ہیں، یا دیگے پکائیں، روٹی کھلائیں، تو یہ تبلیغ ہو رہی ہے کہ لوگ کھانے کے لالچ میں آئیں گے اور ہم جاتے بھی ہیں. تو یہ مسیح کی تعلیم نہیں ہے. مسیح نے کیسے اپنے آپ کو قوموں پر ظاہر کیا، یہ آج کا کلام ہمیں سکھاتا اور سمجھاتا ہے. غیر قوموں پر نور چمکائیں. مسیح کو ظاہر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مسیحیت آپ کی زندگی کا حصہ. آپ اپنی زندگی سے کیوں ظاہر نہیں کرتے کہ آپ لوگ مسیح کا اتنا بڑا نام ہے، اتنی بڑی پہچان. اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی غیر قوموں پر اپنا آپ اسی طرح ظاہر کرنا جاری اور ساری رکھیں. مسیحوں کو توڑے نہ، کلیسیاں نہ بڑھائیں، بلکہ جو کلیسیا مسیح نے پہلے دن سے ہمارے لیے قائم کی ہے اسی کے تابع رہے، اسی کے تابع رہے.
इस कलीसिया ने कुर्बानी देकर आपको मसीह बनाया। 500-400 साल पहले कलीसिया ये नहीं बनी, 2023 साल पहले की कलीसिया। तो बड़ा ही वो बदबख्त शख्स होगा कि मां को छोड़कर किसी और जगह पर चला जाए, अपने घर को छोड़कर किसी और का पैरोकार बन जाए। तो इसलिए सिर्फ लोगों को खुश ना करें, इस कलीसिया को दाद दें जिस कलीसिया ने आपकी जिंदगियों में और आपके आबाओ अजदाद के अंदर ईमान पैदा किया। और अगर आप आज हैं तो इसी ईमान की वजह से आज अपने चाहे प्रोटेस्टेंट बाइबल पढ़ते हैं तो वो बाइबल भी सिर्फ हमारी कलीसिया ही की देन है। अगर सन 94 में ये बाइबल किताबी सूरत में ना होती तो प्रोटेस्टेंट को भी बाइबल को नहीं सी होनी, क्यों? उन्होंने तो वही ली जो हमारे पास थी। तो आप क्या करते, कितने मसीह हैं जिन्होंने अपने घर में कैथोलिक बाइबल रखी हुई है? शाबाश, तालियां बहुत सारे लगोगे। तो ये जहां कहीं भी है इसका इजहार करे कि ये सबसे पुरानी किताब बाइबल तो खुदाई सुनसी जब से है तब से, लेकिन किताबी सूरत में सिर्फ ये हमारे पास है। और मुकाशफा उसके आखिरी बाब में हम सुनते हैं 22वें में कि खुदावंद कहता है कि जो इस किताब में से बढ़ाएगा और इसमें से घटाएगा, शजरे हयात हमेशा की जिंदगी की किताब में से उसका नाम खारिज कर दिया जाएगा। तो मैं आपको कई दफा 3 सालों से बता रहा हूं कि ये काम उन लोगों ने किया है जिनकी इबादत में बैठकर आप बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि कलामे पाक की 6 किताबों को बाइबल मुकद्दस में से निकाल दिया। मैंने आपको कई दफा, कोई तजर्बा नहीं करते घर जाके, कैथोलिक बाइबल रखे और दूसरी बाइबल जाके रखे। तो इसीलिए तो गैर कौमें हमें कहती है इनकी बाइबल तब्दील हो गई। उन्हें कहें नहीं, वो नहीं है बाइबल, ये हमारे पास जो सदियों से है और थी और रहेगी। इसको ना कोई तब्दील कर सका है और ना करेगा, और जिन्होंने किया है उनका तो नाम ही शजरे हयात और हमेशा की जिंदगी की किताब से मिटा दिया जाएगा। जो खुद नहीं जा सकते वो आपको क्या खुदावंद की बादशाही में लेकर जा सकते हैं। तो कितना बड़ा जुर्म है लॉजिकली जो उन्होंने किया है। और हम ये चीजें नहीं देखते, हम दुनियावी PR देखते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप्स, कि हमारे ताल्लुकात कितने अच्छे। ईमान की गवाही देना ये सबसे बड़ी बात है। ताल्लुकात तो है, वो उसके भी है, आप लोगों के भी है, लेकिन ये कहे कि हम तुसी नाराज ना हो, पहला मैं अपनी नमाज पढ़ा वा फिर मैं तुहाडी च भी आ जाऊंगा, इधर भी 2 कश्तियों में पाओ। तो लोगों को खुश नहीं करना, सलाम दुआ रखे, मेल जोल रखे, आना जाना रखे, लेकिन ईमान पर कॉम्प्रोमाइज ना करे। ईमान एक, और वो मसीह ने सिर्फ अपनी कलीसिया को दिया है। और मैंने आपको बताया कि कैथोलिक कलीसिया फादर नहीं है, कैथोलिक कलीसिया बिशप नहीं है, कैथोलिक कलीसिया पोप नहीं है, कोई भी ये जो बंदे आपको नजर आते हैं ये कलीसिया कैथोलिक कलीसिया नहीं है। कैथोलिक कलीसिया आप है। चर्च का मतलब होता है पीपल ऑफ फेथ, अ ग्रुप ऑफ फेथफुल पीपल, ईमानदारों की जमात। चर्च का तर्जमा ये है, चर्च का तर्जमा बिल्डिंग नहीं। चर्च को उर्दू जुबान में कलीसिया कहते, अल्लामा इकबाल भी शेरों में कहता है ना, कलीसिया। और कलीसिया का अंग्रेजी में तर्जमा है चर्च। चर्च कौन हुए? लोग। तो आप अपने आप को चर्च क्यों नहीं समझते? तो जब कबार की जाए कैथोलिक चर्च की, तो हर इंडिविजुअल इनफरादी मसीह का काम है कि इस चर्च की हिफाजत करना, इस बिल्डिंग की नहीं, इस फादर की नहीं, किसी सिस्टर की नहीं, किसी पोप की नहीं, किसी बिशप की नहीं। ये चर्च नहीं है। ये तो चर्च के चौकीदार हैं जो देखभाल करते हैं, परवान चलाते हैं, इनकी मदद करते हैं। ये खुद भी चर्च का हिस्सा है, चर्च नहीं है। पता नहीं मेरी बात की आपको समझ आई है कि नहीं? आप लोग हैं, आप लोग कैथोलिक कलीसिया, मेंबरशिप से कैथोलिक नहीं, बल्कि आप ईमान से कैथोलिक। और कैथोलिक का मतलब है यूनिवर्सल आलमगीर, जो मसीह की है और रहती दुनिया तक रहेगी। और इसमें इसका बानी ना कोई पोप है, ना कोई बिशप है, और ना कोई सिस्टर है, और ना कोई फादर।
اس کا بانی، بنانے والا، چلانے والا، سربراہ، فاؤنڈر، جیسا پاکستان کا بانی قائد اعظم، اس طرح کلیسیا کا بانی یسوع مسیح۔ دوسری کلیسیایں لوتھر نے بنائی، کیلون نے بنائی، جان کیلون نے بنائی، دوسرے چلتے چلتے لوگوں کے ناموں سے یہ مشہور ہے۔ یہ وہ واحد کلیسیا ہے جس کا سربراہ مسیح ہے، سر بھی مسیح ہے اور ساری کلیسیا کا سربراہ بھی مسیح ہے۔ تو اس کا مطلب اس کلیسیا کو چھوڑنا جس کی بنیاد اس نے خود رکھی، مسیح کو چھوڑنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے آئیں آج اس عید کے موقع پر اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ ہم خوش قسمت لوگ ایشیا میں پیدا ہوئے، مسیح ایشیا میں پیدا ہوا اور خدا نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے۔ مسیح ہمارے خدا